ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، پاکستان کے ضلع بھاولپور کے نواحی علاقے اچ شریف کے ایک انتہائی مشہور و معروف سید بزرگ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ایسا آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں جو مقررین حضرات ہیں، خطبہ حضرات ہیں، واعظین حضرات ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑا مفید ہوگا اور عام عوام الناس کے لیے بھی بڑا مفید ہوگا۔ بڑا دلچسپ اور زبردست واقعہ ہے جسے آپ سنیں گے تو آپ کی روح تک سرشار ہو جائے گی۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اچ شریف میں واقع ہے، اصل نام سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، لیکن جہانیہ جہاں گشت، مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے نام سے اور خطاب سے مشہور ہوئے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ واقعہ سنانے سے پہلے آپ کو ان کی وجہ بتا دوں کہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کیوں کہا جاتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ عید کے دن حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت اپنے شیخ طریقت جناب شیخ شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے مرید بھی ہیں حضرت مخدوم جہانیہ اور ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے دربار پہ اور جناب بہل حق زکریا ملتانی کے دربار پہ عید والے دن انہوں نے تھوڑا سا مراقبہ کیا، تھوڑی دیر ٹائم گزارا، تھوڑا چلا کیا، اور پھر ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں ان کے مزارات میں وہ تھے، یعنی وفات پا چکے تھے ظاہری طور پہ، ان کو مخاطب کر کے یہ عرض کی کہ میں آپ کے دربار پہ آیا ہوں، جب کوئی چھوٹا بڑے کو عید ملنے جاتا ہے تو بڑا اسے اپنے چھوٹے کو عیدی دیتا ہے، تو مجھے بھی عیدی دیجیے۔ تو دونوں بزرگوں کی مزار سے آواز آئی کہ ہم نے تجھے یہ عیدی دی کہ اب تم جہاں بھی جاؤ گے لوگ تمہیں مخدوم جہانیہ کے خطاب سے یاد کریں گے، اور پھر اسی طرح ہوا، آپ جہاں بھی جاتے لوگ آپ کو مخدوم جہانیہ کہہ کر کے بلاتے۔ جہاں گشت اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پوری دنیا پھر کے بزرگوں سے ملتے تھے، ان سے فیض لیتے تھے، اور عام عوام کو دین متین جو ہے نا، دین متین کی خدمت کرتے تھے، تبلیغ کرتے ہوتے تھے، اس لیے آپ کو جہاں گشت کہا جاتا ہے۔ اب آئیے جو آپ کو میں نے واقعہ سنانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے کسی اور علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ مکہ میں حضرت مخدوم جہانیہ 7 سال رہے اور مدینہ میں 2 سال رہے۔ آپ فرماتے ہیں میں مکہ سے کسی دوسرے علاقے میں جا رہا تھا، میرے ساتھ چند ساتھی بھی تھے۔ راستے میں ہم نے ایک جگہ دیکھی کہ جو پہاڑی علاقہ تھا، اور اس طرف ایک طرف نا پہاڑوں کی طرف بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے جوک در جوک جا رہے تھے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا بھی یہ تم کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا جناب ان پہاڑوں میں ایک غار ہے، اس غار میں ایک بزرگ ظاہر ہوئے ہیں، وہ اتنے بلند مرتبت بزرگ ہیں کہ جن کے پاس روزانہ جبریل امین آتے ہیں اور جنت سے صبح شام کھانا لے کے آتے ہیں، اور ان کے متعلق یہ بات بھی مشہور ہے کہ جبریل نے انہیں آ کے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں میں تیری عبادت سے اتنا مطمئن ہوا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں نماز کی معافی دے دی بھی، آج کے بعد تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں فیض حاصل کرنے کے لیے، ہم بھی جا رہے ہیں۔ جب حضرت مخدوم جہانیہ نے یہ لغویات سنی تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ پہلے ہم اس کا علاج کر لیں پھر آگے چلیں گے۔ اپنے ساتھیوں کو لیا اور چلے گئے، اور جا کے اس پیر کے سامنے، اس بزرگ کے سامنے بیٹھے، سلام بھی نہیں کیا، بڑے جلال بھرے لہجے میں کہتے ہیں اوے تو نماز نہیں پڑھتا؟ کوئی ادب احترام نہیں، ڈائریکٹ ہی مخاطب کر کے تو سے مخاطب کر کے کہتے ہیں اور تو نماز نہیں پڑھتا؟ حالانکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔
تو جب حضرت کا یہ پرجلال لہجہ اور یہ ایسے شاندار جملے سنے نا تو وہ جو بزرگ تھا سامنے وہ کہتا ہے جناب میرے پاس جبریل آتے ہیں اور مجھے جبریل نے کہا ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں تجھے میں نے نماز معاف کر دی ہے۔ تو جب حضرت مخدوم جہانیہ نے یہ جملے سنے آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کی جو محبوب نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو ان کے لیے بھی معاف نہیں ہوئی، نماز کے لیے معافی تو ان کو نہیں تھی، وہ اتنی نماز پڑھتے تھے کہ پیروں پہ ورم پڑ جاتا تھا۔ اللہ پاک قرآن بھیج کے فرماتے تھے محبوب کبھی آرام بھی کر لیا کرو، اور تو کہتا ہے کہ مجھے نماز کی معافی ہے۔ دوسری بات تو یہ کہتا ہے کہ جبریل آتے ہیں، جبریل تو فقط انبیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو کوئی نبی تو نہیں ہے کہ جبریل تیرے پاس آئیں گے۔ حضرت مخدوم جہانیہ فرماتے ہیں بھائی بات دراصل یہ ہے کہ شیطان انسان کو بڑے طریقے سے بہکاتا ہے، اور وہ تجھے بھی بہکانے آتا ہے۔ یہ جبریل تیرے پاس نہیں آتے، شیطان آتا ہے، اور جو تو کہتا ہے کہ صبح شام کھانے لے کے آتا ہے تو وہ جنتی کھانے نہیں ہے، وہ کوئی حرام کھانا لے کے آتا ہوگا، حرام کا کھانا۔ وہ کہتے نہیں جناب، حضرت مخدوم جہانیہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں وہ تو بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا حرام کی لذت جسے لگ جائے نا تو پھر وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب وہ تو کھانا بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں جا رہا ہوں، اب تم اس طرح کرنا کہ جب تمہارے بقول جبریل آئے نا تمہیں ملنے کے لیے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ چلے گئے۔ دوسرے دن جناب جب آپ پھر اپنے ساتھیوں کو لے کے حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے نا زارو قطار دھاڑی مار مار کے رو رہا تھا۔ اب آپ نے پوچھا بھی بتاؤ کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے جناب آپ کے جانے کے بعد شام کو وہ میں جسے جبریل سمجھتا تھا وہ میرے لیے کھانا لے کے آیا، ابھی وہ کھانے کا برتن میرے ہاتھوں میں دے ہی رہا تھا کہ میں نے اعوذ باللہ اور لا حول پڑھا تو اچانک وہ جسے میں جبریل سمجھتا تھا وہ غائب ہو گیا، اور وہ جو کھانا جسے میں لذیذ سمجھ کے کھاتا تھا اس میں سے اتنی بدبو نکل رہی تھی کہ کل سے لے کے آج تک ابھی تک بدبو کی وجہ سے میری الٹیاں نہیں بند ہو رہی۔ اس وقت باہر بڑی عوام جمع تھی، بڑے لوگ جمع تھے، مسلم بھی تھے غیر مسلم بھی تھے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد فرمایا بھائی دیکھو یاد رکھو شیطان بندوں کو دو طرح سے ورگلاتا ہے۔ پہلا ہتھیار اس کا کہ وہ لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے انہیں گمراہ کرتا ہے، اور اس کا عقیدوں کی چھیڑ چھاڑ کے بعد جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا کر کے اللہ پاک کی عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر آج اگر ہم اپنی حالت کو دیکھیں تو ہمارا بھی اسی طرح کی حال ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ پاک کی عبادت کی محبت ہے ہی نہیں، ہم اللہ پاک سے پیار کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن دنیا کی محبت اتنی ہے کہ اس دنیا کو کمانے کے چکروں میں ہم صبح فجر نماز چھوڑ دیتے ہیں، ظہر چھوڑ دیتے ہیں، عصر مغرب اور عشاء نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی دیکھو کہ بندہ دنیا کی کمائی کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے دور ہو رہا ہے تو پھر سمجھ لو کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کے تمام بہکاموں سے محفوظ فرما کے نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں واقعہ پسند آیا ہوگا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔